اپنی انا کی خاطر اس 22 کروڑ عوام کے انٹرسٹ کو جیپرڈائز اور کمپرومائز نہ کریں. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر دو سوال ہیں چھوٹے سے. ایک سوال یہ کہ پہلی مرتبہ سننے میں آیا کہ گفٹ خود ہی خرید کرو، خود ہی فروخت کرو، خود ہی قیمت لگاؤ. یہ بڑا نیا ایک گفٹ کا نیا فارمولہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو نئی سرکار بنی ہے انہوں نے آج میں نے اشتہار دیکھا کہ جو 4.5 سال سے جو نہیں چل رہی تھی وہ 5 دن میں چل گئی. انگریزی میں ایک محاورہ ہے می مائی سیلف اینڈ مائی سیلف، اور اردو شاعری میں کہتے ہیں اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. تو یہ ہم نے ساری 3.5 سالوں میں یہی کیا ہے. ایک ہاتھ سے خود لیتے دوسرے ہاتھ کو دے دیتے. مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 1 کروڑ روپے کی چیز کو یا 100 روپے کی چیز کو 10 روپے پہ خریدا گیا ہے، اور ان کے وزراء آ کے کہہ رہے ہیں یا ان کے ترجمان ہے کہ کون سا برا کام کیا. وہ بھائی عمران خان تو اپنے آپ کو مورالٹی کا چیمپئن کہتا تھا، ایتھکس کا چیمپئن کہتا تھا. وہ تو کہتا تھا میں ایسا نہیں ہوں. اس کو تو 100 روپے کی چیز کو 100 روپے میں لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے 3.5 سال کی کوتاہیوں کو، ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ نئی سازشیں کریٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی باشعور بہادر عوام، زیرک عوام خان صاحب کو ان چیزوں کو ڈائیورٹ نہیں کرنے دے گی. ان سے حساب لیا جائے گا جو انہیں استحصال پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے عام آدمی کا کیا. آج کل سیاست میں تشدد اور نفرت کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف عام جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے گھروں پر جا کر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر سندھ میں کوئی ایسا ہوا تو سندھ حکومت نے اس حوالے سے کیا ایسے انتظامات کیے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے اس کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کابینہ ابھی تک انہوں نے تشکیل نہیں دی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اختلافات پھر سے بڑھ گئے ہیں اتحادی جماعتوں میں، جس کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل جو ہے نا وہ اب تک نہیں ہو پائی ہے. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ اختلافات ہیں؟ کس نے کہے؟ تو اب تک 1 ہفتہ ہو گیا سر. صدر مملکت کا پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے؟ آ گئے ہیں دفتر واپس؟ ہو آ گئے؟ چلیں تو پھر میں امید کرتا ہوں سمری ان کے پاس جائے گی تو آج ہی اپروو کر کے وہ حلف کی ڈیٹ دے دیں گے، غائب نہیں ہوں گے. اب اتحادی حکومت ہے، ہم عمران خان کی طرح تھوڑی ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے اس کو بھی بنا دو، یہ میرا دوست ہے اس کو بنا دو، اس نے لندن میں میرا ساتھ دیا تھا، اس نے نیو یارک میں میرا ساتھ دیا تھا، یہ میرا دبئی میں خرچہ اٹھاتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں تمام پروسیس فائنلائز ہو گیا ہے آج یا کل میں. اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے آ جائے گا. جو دوسری بات آپ نے کہی تشدد، بھائی جن لوگوں کا کام انتشار کریٹ کرنا ہو تو وہ تو یہی چیزیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے، کنڈیمیبل ہے، اور اگر ہمارے صوبے کے اندر، ہماری حکومت کے ایریا کے اندر، جورسڈکشن کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ یہ لوگ کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے عزت، احترام، رسپیکٹ کہاں چلا گیا ہمارے معاشرے سے. ہم کیوں ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ آج آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبرائیں گے کہ یار یو نیور نو کہ کوئی اس طرح کا آدمی آئے گا اور ہنگامہ کرنا شروع کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں خدا را ہم سب کو اپنے ذاتی انٹرسٹ میں، بھائی اگر عمران خان نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور بھائی عمران خان نہیں ہے، اب اس کو ایک آئینی قانونی طریقے سے ہٹا دیا گیا، وہ چلے گئے. الیکشن جب ہوں گے وہ الیکشن میں حصہ لیں، پاکستان کی عوام فیصلہ کر لے گی. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 18 میں وہ وزیر اعظم بن جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ وزیر اعظم نہ ہوں تو ہر چیز خراب ہو جائے. اس طرح نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ چت میں جیتا اور پٹو ہارا، یہ عمران خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کر کے اس وقت کراچی کے شہری بہت پریشان ہے کہ کئی شہر ایک مرتبہ پھر ماضی کی جس طرح سے ایک وال پہ کراچی بند ہوا کرتا تھا اسی طرح بن گیا، کیونکہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں کراچی بند کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بار بار موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کے لیے اطلاع دیے ہیں کہ شہزاد اکبر، زلفی، وفاقی سمیت دیگر
جہاں سے آئے تھے وہ وہاں پر جا رہے ہیں. یہ کس نے کہا کہ ہم شہر بند کر دیں گے؟ گورنر صاحب نے کہا. عمران صاحب. اچھا 5 منٹ میں اب عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں پاکستان کراچی بند کر دیں گے. اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ عارف الوی صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ کوئی بس نہیں چلے گی, ٹریفک نہیں چلے گی, سب کچھ بند ہو گیا, موری پور روڈ بند کر دیا ہم نے. اور پھر وہ ڈھونڈتے کہاں ہیں میرے لوگ, وہ ویڈیو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یار یہ وہ لوگ ہیں, یہ ابھی ان کے پاس ان کے دفاتر کا پروٹوکول اسکارٹ نہیں ہوگا نا, یہ باہر نہیں نکل پائیں گے. چھوڑ دیجئے اس طرح کی باتوں کو. لیکن آپ نے یہ جو شہزاد اکبر والی بات کی, دیکھیں جو لوگ عدالتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ اسی عدالت نے, انہی معزز جج صاحبان نے شہزاد اکبر صاحب ہوں, یہ کیا نام ہے ان کا, شہباز گل صاحب ہوں, ان کو ریلیف دی. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہیں. آپ کا کسی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں کسی عدالتی فیصلے سے اتفاق شاید نہ کروں, لیکن یہ مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے بیہودہ گفتگو جج صاحبان کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے کرنا شروع کر دوں. ایک سوشل میڈیا پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی کہ جج صاحبان کی تصویر کے اوپر کس طریقے سے جوتے برسائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے. یہ اپروپریٹ چیز نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو زندہ قوم اگر کہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر برداشت ہے, ٹالرنس ہے. ہم کیوں عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں؟ تو خدا را پلیز پی ٹی آئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچا لیے ہم لوگوں کا, اب ان لوگوں کو اس طریقے سے جھیلا نہیں جا سکتا. صلاح الدین نے زور دے دیا ہے. صلاح میں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو بھوپالی والا انڈر پاس آپ نے کہا, محسن بھوپالی انڈر پاس کہتے ہیں اس کی تو اس وقت سڑک کی ریپیئر ایک سائڈ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے, دوسری سائڈ پر کام چل رہا ہے. ایک گریڈنگ ہوتی ہے وہ بار بار چوری ہو جاتی ہے بیکاز وہ لوہا بیچتے ہیں کچھ لوگ, جس طرح کے انوانٹیڈ ایلیمنٹس ہیں معاشرے کے اندر. تو اس کو ہم نے ایک نئی چیز کو امپورٹ کیا ہے, وہ پورٹ پہ آ جائے گی اپریل کے آخری ہفتے میں, تو وہ حصہ بھی اس کا کمپلیٹ کر لیا جائے گا. تو انڈر پاسز کی تزئین و آرائش اور بہتری کا کام کر رہے ہیں. میں 6 مہینے میں صلاح الدین صاحب جتنا کچھ کر سکتا تھا جو میرے بس میں تھا میں نے کرنے کی کوشش کی ہے, اور لوگوں کو کچھ کام ہوتا ہوا نظر آیا ہے. وہ سچویشن نہیں رہی کہ لوگ کہیں کہ کے ایم سی بالکل بھی کام نہیں کیا. کام ہوا ہے, لیکن ہاں بہت ساری اور چیزیں جو ہمارے پائپ لائن میں ہیں اس نے اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں چاہے کے ایم سی ہو چاہے کے ڈی ہو, ہماری ڈی ایم سیز ہوں, وہ سڑکوں کی مرمت کا کام اس وقت کر رہی ہے. جی سر 2 سوال ہیں. ایک تو آپ ایک ایز اے لا آپ بتائیے کہ صدر مملکت ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. مطلب اگر گورنر بلوچستان ریزائن دے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پیٹ درد میں بھی, لیکن نہ گورنر پنجاب کا استعفی ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ گورنر سندھ کا استعفی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب گورنر پنجاب نے بھی حلف لینے سے انکار کیا, حالانکہ ان کا یہ کام نہیں. ایک اتفاق آ گئی کہ بھائی وزیر اعظم کو ہٹا نہیں سکتا گورنر, یہ نئی چیز آ گئی. پھر کل سے سوشل میڈیا, سوال نمبر 2, سوشل میڈیا پہ ایک چیز اور کل سے آ گئی کہ جناب وہ ایکس سروس مین کے افطار میں گئے تھے آپ کے چیف صاحب, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہر صرف الیکشن نہیں ہے اور جلد عمران خان صاحب آتے ہیں. دونوں باتوں کے اوپر اچھا دیکھیے, ہم سب کو آئین و قانون کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے. آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ صدر مملکت جو ہیں اپنے کیا کہتے ہیں کارفائے منصبی میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں. تو اگر وزیر اعظم پاکستان نے صدر مملکت کو کوئی ایڈوائس دی ہے تو صدر مملکت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس رائے سے اتفاق نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, میں احد چیمہ صاحب کو اچھا آدمی سمجھتا تھا, بلکہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں نظریاتی کارکن ہیں. انہوں نے عمر چیمہ کا عمر احد چیمہ شاید نام ہے, عمر سرفراز چیمہ, میں معافی چاہتا ہوں غلط نام اگر میں نے لیا.
چیمہ صاحب ایک نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، میرے خیال میں فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ جس آدمی نے 22 سال جدوجہد کی وہ 3.5 سال حکومت میں کہیں نظر نہیں آیا. جب حکومت میں عہدے بانٹنے تھے تو زلفی بخاری تھا، چودھری سرور صاحب تھے، باقی لوگ تھے، کہیں چیمہ صاحب نظر نہیں آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے اپنے رفقا کا ساتھ نہیں دیا، جس نے اپنے محسنوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ پاکستان کی عوام کا کیا ساتھ دے گا. تو میں چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آئین کے تحت حلف لیا ہے. یو آر نو ون ٹو کویسچن دا وزڈم آف دی انٹینشن ایکسپریس بائی دا میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز آف پنجاب اسمبلی. وہ فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کی روشنی کے مطابق آپ حلف لیں وزیر اعلیٰ سندھ سے، جن کو منتخب کیا ہے پنجاب کے ایوان نے. آپ کے پاس کوئی اور دوسرا اس کے اندر چارہ نہیں ہے. یہ بات گورنر صاحب نے درست کی ہے کہ جب تک صدر مملکت ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے وہ اس عہدے پر رہ سکتے ہیں. وزیر اعظم کی سمری موو کرنے سے وہ عہدے سے نہیں ہٹتے، یہ بات درست ہے ان کی. لیکن جب تک وہ ہیں ان کو اپنا کام آئین کے مطابق کرنا ہے نا. اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے، مطلب آپ لاجکلی سمجھنے کی کوشش کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس کی آبادی غالباً 10-11 کروڑ ہے، وہ پچھلے 14-15 روز سے اس کی حکومت نہیں ہے. وہ کیسے چل رہا ہے یہ ذرا سوچیں. اور میں سمجھتا ہوں ان کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں اور آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حمزہ شہباز سے وہ حلف لیں. یہ جو اپنی پارٹی کی وفا میں، اس پارٹی جس نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اس پارٹی کی وفا میں جو وہ آئین کو فالو نہیں کرے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیز ہے. باقی جو آپ نے ایک سروس مین والی بات کی، دیکھیں میں قیاس آرائی پہ کبھی بھی نہیں جاتا. قیاس آرائی پہ تو پی ٹی آئی والے بات کر سکتے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا. جو میں دیکھوں گا اس چیز کے بارے میں بات کروں گا. اور جو بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. اس حکومت کا جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کو اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے نہیں کرنا. اگر وزیر اعظم یہ فیصلہ کریں گے اپنی کابینہ کی مشاورت کے ساتھ تو دیکھ لیا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال تو اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے نہ زیر غور ہے. یہ میں ادھر سے جی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جب گئی تو اس کے بعد ڈالر نظر بھی آیا. آج ڈالر 182 روپے کا پھر ہو گیا. اب جب پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، چاہے وہ بسپا کی طرف سے ہو چاہے وہ کی طرف سے ہو، اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، خود سے کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے مجبوری ہماری کے پرائسز بڑھائے جائیں. تو اب کیا وہ بیانیہ درست ہو گیا جو پہلے تھا، یا آج کوئی سچویشن چینج ہو گیا؟ آج 182 روپے کا ڈالر پھر ہو گیا. دوسرا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح بھی کہا کہ دوسرا جو ہے پیسے جمع کر کے اور وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم کی خاص کا بندوبست کرنا ہے، کیا یہ بات آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو مالکی کوئی سرکاری کا استعمال نہیں ہو، کوئی سرکاری پیسہ استعمال نہیں؟ میں پہلے اس کا پہلے جواب دیتا ہوں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی جماعت کے جلسے جلوس ہیں اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکومت اس کے اندر بالکل بھی انوالو نہیں ہوتی. کوئی اس کی فنڈنگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں کی جاتی. ہمارے جو فنڈز ہیں وہ آڈیٹیبل ہیں، آڈٹ ہوتے ہیں. اسمبلی بھی موجود ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی موجود ہے. تو کسی سیاسی مقصد کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وزیر اعلیٰ کہیں جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ کے لیے وہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے. اگر کوئی وزیر وہاں پہ جاتا ہے اس کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم کا جو استحقاق ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. وہ کراچی شہر ہے، ہمارے شہر ہے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کی. لیکن اس طرح چندہ لے کے چارٹر جہاز میں آنا، وی آئی پی طریقے سے آنا اور پھر انقلاب کی بات کرنا، یہ ذرا اس میں کیا کہتے ہیں سہیل وڑائی صاحب، اس میں کھلا تضاد ہے، رائٹ. تو یہ اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو انقلاب لانا ہے، ذرا عام آدمی کی تکلیف سمجھنے کے، ذرا عام آدمی کی ذرا آپ ذرا چیزوں کو دیکھ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس شہر نے آپ کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی تھیں اور غالباً 26 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی تھیں، آپ کو خود گلشن اقبال سے الیکٹ کر کے بھیجا تھا، آپ نے اس حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا؟ چلیں پورے شہر کو چھوڑ دیجئے. تو اس کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. جو آپ نے دوسرا سوال تھا وہ کیا تھا؟ ڈالر 182 ہو گیا. ڈالر جو ہے 192-93 کا تھا جس دن ٹرانزیشن ہوئی.
اور پھر وہ گر کے 181 اور 181 میں آپ کو میں مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو 192-93 روپے کا بھی نہیں ملتا. اور چلیں میں آپ کی اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ اگر 188 تھا, 188 سے گر کے 181-182 کے لیول پر آیا ہے وہ, اور اسی کے درمیان اس وقت وہ ہوور کر رہا ہے. تو کمی تو اس کے اندر آئی ہے, اب اس کو مینٹین بھی کرنا, مینٹین کر کے روپے کی قدر میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ معاشی استحکام کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو خراب کر سکیں تاکہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو. اور جب پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوگا تو اس کے جو مضی اثرات ہیں وہ آپ کو, مجھے, پاکستان کے عام آدمی کو بھی فیس کرنے ہوں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سیاسی لیڈر کہتے ہیں تو ان کو اپنی حکومت کا, اپنی سیاسی جماعت کا نہیں سوچنا چاہیے, ان کو 22 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا. عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے انہوں نے بل جلائے تھے نا, اور قوم کو کیا کہا تھا؟ بل نہ دو, ٹیکس نہ جمع کراؤ. جب وزیر اعظم بنے وہ 4 سال بعد, تو پھر انہوں نے گلا کیا عوام سے, یار آپ لوگ ٹیکس تو پے نہیں کرتے ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپوزیشن میں رہ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر آپ کو حیرت انگیز طور پر اقتدار مل جاتا ہے, عمران خان صاحب نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا انہیں اقتدار ملے گا, بٹ اگر مل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایک تو وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ عدالتوں پہ گلا کرتے ہوئے نظر آنے کے رات کو 12 بجے کی وہ عدالتیں کھولی. دوسرا وہ گلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میری حکومت کو جو ہے امریکہ نے نکالا. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میری حکومت, میرے خلاف, میری حکومت, اسی میں پھنس گئے نا. میں سمجھتا ہوں اب یہ میں والے ٹائم سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومت, ہماری عوام, ہماری قوم, کلیکٹیو سوچ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور آپ یہ فرق واضح طور پر دیکھیں گے. یہ کر کے میں آپ کے پاس نالائق کا یہ 4 سال سے کردار ہم آپ لوگوں کے منہ سے سن رہے ہیں, لیکن یہ پولیس لائن منصوبہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے شہر میں. وزیر اعظم شہباز شریف نے 5ویں دن میں وہاں میٹرو جو ہے شاور مال سے چلا دی. آپ لوگوں سے یہ نہیں چل پایا. 10 سال میں 10 بسیں ہیں, 15 سال میں آپ لوگوں کے شہر میں. اورنج لائن کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہے, اس کی بسز جو ہیں اس کی پیمنٹ سندھ حکومت کو کرنی تھی, امپورٹ اس کو SIDCL کو کرنا تھا. غالباً جنوری کے مہینے میں وہ پیمنٹ کر دی گئی تھی SIDCL کو, اور مجھے SIDCL نے بتایا تھا کہ مارچ میں وہ بسز آ جائیں گی. SIDCL کو ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے ماتحت چل رہی تھی, گورنر صاحب کی وہ ماتحت چل رہی تھی. ابھی تک وہ بسز نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے کچھ شہروں کے اندر, کچھ صوبوں کے اندر جو کرونا کی لہر ہے اس میں اضافہ ہوا اور کچھ پورٹس بند ہو گئے. اسی طریقے سے جو ہمیں خود 250 بسز لے کے آنی تھی اس کی پیمنٹ بھی ہم نے کر دی تھی. اس کی بھی جو شیڈیول ٹائم تھا وہ 31 جنوری تھا, میں نے اعلان کیا تھا. اگین کرونا سچویشن کی وجہ سے شنگھائی پورٹ بند پڑا ہوا ہے. آپ چاہیں میں آپ کو تصاویر دکھا سکتا ہوں کہ بسز اس وقت شنگھائی پورٹ پر موجود ہیں, لیکن چونکہ پورٹ کرونا سچویشن کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے, اس لیے وہ بسز وہاں سے موو نہیں کر پا رہی. تو یہ حقیقت ہے. اب اس کے اوپر جو جس طریقے سے بات کرنا چاہے وہ بات کر سکتا ہے. جو شہباز شریف صاحب نے اس سیگمنٹ کو اسلام آباد میں کھولا ہے, اس کی بسز وہاں پر اسلام آباد شہر میں ایک اور جگہ پر اویلیبل تھیں, ان بسز کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اس پرپز کے لیے. اگر ہمارے پاس وہ بسز لیٹ سے, میں تو آج کہتا ہوں اسٹرکچر کمپلیٹ ہے, جو گرین لائن میں بسز چل رہی ہیں انہیں کو آپ اورنج لائن پر چلانا شروع کرتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن تنقید کا جواب دینے کے لیے پیمنٹ اورنج لائن کی بسوں کی کر چکے ہیں, تیار کھڑی ہیں. 250 بسیں جو کراچی شہر کے لیے آنی تھی ان کی پیمنٹ کر چکے, تیار کھڑی ہوئی ہیں. میں پریس کانفرنس کے بعد کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں, آپ کو بھی یہ حوصلہ ہو جائے کہ ہاں بسیں شنگھائی پورٹ پر کھڑی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی چونکہ پورٹ بند ہے اس لیے وہ موو نہیں کر پا رہے. صاحب ایک تو آپ قانونی ماہر بھی یہ بتا دیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد دوسرا جو آپ لوگوں کا نشانہ تھا وہ صدر مملکت تھا, اس کو کیوں نہیں ہٹا پائے؟ اس کے آڑے کون سی آئینی معاملات آ رہے ہیں؟ 2/3 اکثریت کا معاملہ ہے کیا, یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ لاہور جلسے میں سنا ہے کہ عمران خان اعلان کرنے والے ہیں طویل دھرنے کا, جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک وہ پھر کنٹینر پہ چڑھ جائیں گے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مینار پاکستان لاہور کا جو جلسہ ہے اس میں 50 کروڑ عوام آئے گی. چھوڑ دیجئے یار ان لوگوں کو, آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں. میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ صدر مملکت چونکہ انہوں نے بار بار PTI کے کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے, تو جس طرح باقی
پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے، گورنر نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو صدر مملکت بھی استعفیٰ دے دیں کیونکہ ان کے پیٹ میں شاید تکلیف ہے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور آئین و قانون کے مطابق جو نیا صدر مملکت الیکٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کو الیکٹ کر لیا جائے. تھینک یو ویری مچ. سدا جی ہماری